یہ سے برس رہا ہے۔ حضور شیخ العالم کے سینے سے ہوتا ہوا فیضان ہمارے سینوں میں منتقل ہوا۔ سبحان اللہ، فلٹر ہو کے وہ آ رہا ہے۔ ڈائریکٹ اگر پڑ جائے تو نہ جانے کتنے بے ہوش ہو جائے، لیکن حضور کا فیضان یہاں سے فلٹر ہو کر ہر ایک کے ظرف کے مطابق وہاں پہنچ رہا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ شیخ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور شیخ کو تلاش کرنے کا حکم خود قرآن نے دیا ہے۔ کوئی پوچھے شیخ کی ضرورت کیوں ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ علماء زمانے کی تفسیر اپنی جگہ، لیکن علماء معرفت نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اہل معرفت کی بزم ہے۔ وسیلہ عظمیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن ہر دور کے لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ شیخ کامل ہے۔ ہر دور کا شیخ کامل یہ وسیلہ ہے۔ قرآن نے اسی وسیلہ کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان اور تقوی ہی اگر کافی ہوتے خدا تک پہنچنے کے لیے تو وسیلہ طلب کرنے کا، تلاش کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ یہ وسیلہ شیخ کامل ہوتے ہیں۔ آج ہم مرشد کامل کی بارگاہ میں یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جب تک کوئی فنا فی الشیخ نہیں ہوگا وہ فنا فی الرسول نہیں ہو سکتا۔ جو فنا فی الرسول نہیں ہوگا وہ فنا فی اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تمام سیر، وہ سیر عالم ناسوت ہو، یہ سیر عالم ملکوت ہو، یہ سیر جبروت ہو یا لاہوت ہو، یہ سب مرشد کے فیضان سے ہوتا ہے۔ مرشد اگر چاہ لے تو وہ ایک آن میں عالم لاہوت تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر اپنے مجاہدے سے، اپنی ریاضت سے کوئی پہنچنا چاہے تو 80 سال لگ جائیں گے کم از کم۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مجاہدے کے لیے 80 سال درکار ہے، اور 80 سال تو عمر ہی ہوتی ہے طبعی طور پر، لیکن شیخ کی اگر نظر پڑ جائے تو وہ 80 سال کا مجاہدہ ایک آن میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں آنے والا ایک آن میں اتنا پا لیتا ہے کہ جتنا لوگ پوری عمر میں نہیں پاتے۔ اسی میکدے کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیا۔ ایک لمحہ اور اللہ کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال تک بغیر ریا کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایسے ہی صالحین کی صحبت کے بارے میں کہا گیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قال کی بھی حامل ہیں اور حال کے بھی حامل ہیں، دونوں صفات کے جامع۔ نہر شریعت اور نہر طریقت دونوں کے مجمع البحرین ہیں، ان کے لیے کہا گیا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیا۔ شیخ کون ہوتے ہیں اور ان کے لیے مشیخت کا لقب حقیقتاً بولا جاتا ہے۔ شیخ کے بارے میں مخدوم جہاں فرماتے ہیں الشیخ یحیی و یمیت، شیخ مارتا ہے اور جلاتا بھی۔ سبحان اللہ، تصرف ہونا چاہیے کہ جب وہ چاہے مرید کو جلا دے، جب چاہے اسے مار دے۔ شیخ کس کو مارتا ہے، کس کو جلاتا ہے؟ مخدوم جہاں، مخدوم بہار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ معدن المعانی کے اندر اس کی وضاحت فرماتے ہیں الشیخ یحیی الصفات الحمیدہ، شیخ صفات حمیدہ کو زندہ کر دیتا ہے، ویمیت الصفات الذمیمہ، اور برے صفات کو مار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی شیخ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقیقت ہے کہ شیخ اوصاف ذمیمہ سے دلوں کو خالی کر دیتا ہے۔ کبر ہو، عجز ہو، ریا ہو، تکبر ہو، سمعہ ہو، بخل ہو، شہوات نفسانی ہو، برے خیالات ہو، ایک توجہ ڈال کر شاید سینے سے سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔
وَيُحَلِّ بِالصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ، اور صفات حمیدہ کے شیخ ان کے قلب کو آراستہ کر دیتے ہیں۔ صفات حمیدہ کیا ہیں؟ وہ صبر ہے، شکر ہے، رضا ہے، انابت اللہ ہے، تواضع ہے، جو چیزیں انسان مجاہدے اس وجہ سے شیخ کی صحبت لازمی ہے، اور مرشد کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ مرشد کے بغیر راہ سلوک کوئی طے نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، ان کو بھی مرشد کی ضرورت پیش آئی۔ اگر علم ظاہر ہی کافی ہوتا تو اعلیٰ حضرت حضور سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتے، ان کی بارگاہ کی غلامی نہ فرماتے، کیونکہ آپ کے سامنے علوم قرآن، حدیث، تفسیر، علوم شریعت روشن اور واضح تھی، اور آپ مجتہد فی المسائل ہیں، اجتہادی منصب پر فائز ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو شیخ کی حاجت ہے، اس لیے کہ بغیر نسبت کے سرکار کی ذات میں فنائیت اور اتصال ممکن نہیں ہے۔ اور جب آپ کے شیخ نے، جب آپ مرید ہوئے، شیخ نے ایک ہی لمحے میں، اب یہ دیکھیں شیخ نوازنے کو آ جائیں تو ایک ہی لمحے میں سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ سال ہاں سال سے جو لوگ مجاہدے میں لگے تھے، ان کو حضور سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی خاتم الاکابر رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نہیں نواز دیا، بلکہ ایک لمحہ تک مجاہدہ کرایا، اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیعت کے لیے تشریف لے گئے، اسی وقت مرید کیا، نسبت عطا فرمائی اور فنائیت کے مقام پہ پہنچا دیا۔ ساری نسبتیں، سارے مدارج ایک آن میں حاصل ہو گئے، اور ان پر ایسی توجہ تشبیہی ڈالی کہ بالکل ان کے ظاہر اور باطن کو اپنے جیسا بنا دیا۔ بے شک جب اعلیٰ حضرت مرشد کی بارگاہ سے باہر نکلے تو خدام نے نعرہ مارا، اللہ اکبر، اللہ کا نعرہ مارا، اور یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب خود صاحب سجادہ باہر تشریف لاتے تھے، لیکن خلاف توقع، خلاف معمول سب نے اللہ کا نعرہ لگایا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی، یہ بتایا گیا جب اعلیٰ حضرت مرید ہو کر شیخ کی بارگاہ سے تشریف لائے تو ان کا چہرہ ہو بہو آل رسول احمدی کی طرح ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور غلاموں کو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لوگ فرق نہ کر سکے یہ حضور خاتم الاکابر ہیں یا کوئی اور ہیں، بے شک فوراً زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ یہ ہے توجہ تشبیہی دی اور توجہ عینی کہ جب ڈال دیا اپنے جیسا بنا دیا، بے شک صرف کو وسیع فرما دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اعلیٰ حضرت کو بہت بڑا کام کرنا ہے، ان سے دین کی تجدید کا کام لینا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لینا ہوتا ہے ان سے مجاہدہ بھی بڑا کرایا جاتا ہے اور ان کو نوازا بھی جاتا ہے۔ الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ نقشبندیت، جن کا ہم خطبہ پڑھتے ہیں اور جن کے در کی خیرات ہمیں ملتی ہے، عرض کرنا یہ ہے کہ شیخ کی ضرورت ہمیں ہے، شیخ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہماری ضرورت شیخ کو ہے، کوئی عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، اور اگر یہ خیال کرتا ہے کہ خود مجھے میری ضرورت شیخ کو ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ عارف اور عالم نہیں ہے۔ جب صحابہ کو شیخ کی ضرورت ہوئی، غوث پاک کو شیخ کی ضرورت تھی، خواجہ پاک کو شیخ کی ضرورت تھی، خواجہ باقی باللہ کو شیخ کی ضرورت تھی، مجدد الفیضانی کو شیخ کی ضرورت ہوئی، آج کوئی عالم کیسے کہہ سکتا ہے مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے؟ شیخ کی ضرورت ہر شخص کو ہے، اور جو خدا تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا ہے اسے شیخ کی ضرورت نہیں۔
جو بھی آپ لوگ خوش نصیب ہیں، ایسے مرشد طریقت کی بارگاہ میں ہیں، ایسی بزرگ شخصیت کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے،